محبوبہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ مالدار، یہ جگیردار، یہ ثروت والے، خود کو مال کے نشے میں مست ہو کے رہنے والے قیامت کے دن جنت کے مشتاق ہوں گے، جنت کی طلب کریں گے۔ محبوبہ یہ تو طلب کریں گے، یہ جو تیرے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں، غریب غلام بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں یہ مالدار کہتے ہیں ان کو دور کر دو، رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن یہ جنت کی طلب کریں گے، جنت ان کی طلب کرے گی، جنت ان کی طلب کرے گی، یہ جنت کو تلاش کریں گے قیامت کے دن، جنت تیرے ان غلاموں کو تلاش کرے گی۔ ہاں جنت، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت تین لوگوں پر مشتاق ہے، عاشق ہے، عشق رکھتی ہے، پیار رکھتا ہے، آرزو رکھتی ہے۔ وہ کون سے تین ہیں؟ ایک علی، ایک عمار، تیسرا سلیمان، حضرت سلیمان فارسی جس کو کہتے ہیں۔ ان تین شخصوں کی جنت طلب رکھتی ہے، مشتاق ہے۔ پھر اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو متقین ہیں نا، پرہیزگار ہیں، جنت ان کے قریب کر دی گئی ہے۔ متقین، آج ہم دیکھیں ہم کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں۔ یہاں پہ ایک متقی کی بات کرتا چلو، حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں غالباً آتا ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل کو کچھ پیسے چاہیے تھے، تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، چادر تھی آپ نے ایک دکاندار کے پاس رکھوائی گروی کہ مجھے کچھ رقم دے دو، جب پیسے ہوگے تجھے پیسے دے دوں گا اور اپنی چادر اٹھا لوں گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی چادر گروی رکھ کے پیسے لے کے چلے گئے۔ جب پیسے اکٹھے ہو گئے، واپس آئے، اپنی بھی چادر اٹھاؤں اور پیسے اس کا کرتا گروی رکھی کہ اپنی چیز وہ اٹھا لوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل آتے ہیں دکاندار کے پاس، کیا دیکھتے ہیں؟ دو چادریں ایک کلر کی پڑی ہیں، دو چادریں ایک کلر کی پڑی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب دیکھا، پتہ نہیں میں سے کون ہے، دکاندار سے پوچھنے لگے تو جانتا ہے نا کہ میری کون سی ہے؟ دکاندار کہنے لگا مجھے نہیں پتا، یہ دو چادریں ایک ہی کلر کی، ایک ہی سائز کی ہیں، ان میں سے جو تیری ہے وہ اٹھا لے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے نہیں، تقویٰ تو یہ ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت قریب کر دی گئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل پیسے دے کے واپس آ گئے، چادر چھوڑ دی، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں چادر کو اٹھا لوں، وہ کسی اور کی ہو، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑ جائے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑنا ہو جائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر دو رنگی مل بھی جائے کوئی چیز تو مجال ہے کہ وہ ایک چھوڑ کے آئے، وہ تقریباً دونوں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ ہے، ان لوگوں کے جنت قریب۔ ہم جیسے گناہگار، ہم تو مجال ہے کہ کسی کا وہ ہے۔ آج کل ایک نئی بات سننے کو آئی ہے کہ والد خود ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو ٹرالی جا رہی ہو نا روڈ کے اوپر گنے کی، تو باپ خود کہتا ہے بیٹا کھڑا ہو جا، گنے اٹھا لے، کھینچ لے گنے، خود کھینچ لے۔ بتائیں کیا یہ باپ ایسے تو نہیں ہوتے؟ بتائیں سیدھا راستہ لگا رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ آج ہمارے اندر یہ کیفیت رہ گئی، وہ خود بندہ اپنے اندر احتساب کر لے، دیکھ لے اپنے اندر جھانکی مار کے، دیکھے کہ جنت کس کے قریب ہے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، میں نے متقین کے لیے جنت قریب کر دی ہے۔ بندہ پھر پہچانے خود کو، کیا میں متقی ہوں؟ کیا میں پرہیزگار ہوں؟ کیا اتنا میرے اندر اتھارٹی ہے کہ جنت قریب کر دی ہے؟ میرے